شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیتوں میں ہے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ صبر کریں، اس طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں۔ تو استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو، لڑکی نہ مل رہی ہو، تو جب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے، اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکاح کے لیے ایگری ہو جاتی ہے، اس کے ابا راضی ہو جاتے ہیں، تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلا بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی، آپ نے صحابی کا نکاح کرا دیا اللہ توکل پہ کہ چلو یار جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہو نا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دہاڑی کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہوگے تبھی تو زندہ ہو، تو آپ اب شادی بھی ہو گئی ہے تو اب کماؤ گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا تھا، اب اللہ دونوں کے کھلانے کا انتظام کر دے گا۔ تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حق حاصل ہے کہ بھائی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توکل کرنا پڑے گا اس کو۔ مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھی، بخاری کی جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا، اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی، اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، تو وہ صحابیہ نے گزارا کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا، بیٹی نے باپ کے گھر جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہی اس کو شوہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ اب گھر باپ کے گھر میں اس کو سارا 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک اچھا ایک لگژری لائف اسٹائل ہے، اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا، توکل بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں، آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں، یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ تو جو ایسے بیچارے بے روزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بے روزگاری میں بھی شادی کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے تو اللہ غنی کر دے گا، شادی کر لو۔ لیکن لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے، وہ توکل کی بھینٹ کیوں چڑھائے گی بھائی اپنے آپ کو، اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہا ہے کہ بھائی تم دیکھ لو، تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے، تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، تم کہیں اور شادی کرو۔ تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی، آپ کی جیب میں دھیلا نہیں ہے، آپ رشتہ تلاش کریں گے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے۔ تو جب تک نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے اور روزے رکھیں گے۔ تو یہ مرد کے لیے ہے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے، اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے، غریب آدمی کے لیے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے تمہارے لیے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہر باپ ڈرتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو اس کے توکل کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں، میں یہ پتہ نہیں کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا۔ تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا، صرف جیب ہونا، اس میں پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس لیے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کما لو تاکہ تمہیں کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل جائے۔ تو کمانے کا حکم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ نکاح کمانے کے ساتھ مشروط ہے، جب تک کماؤ گے نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے، ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے معیار کا رشتہ مل سکے اور آپ اس کے حقوق ادا کر سکیں جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے۔ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے کماؤ، کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، غلط شو کر دی اپنی آمدن، پھر شادی کریں گے تو ظاہر ہے بیگم پھر کیسے گزارا کرے گی؟ وہ کہے گی بھائی کہاں مجھے کچھ نہ کھانے کو ہے تمہارے پاس، اب تم تو صبح نکل جاتے ہو دہاڑی کر کے، کیا لے کر آتے ہو؟ ہم ڈبو کے چائے میں پاپے کھا رہے ہیں، میں تو اپنے ابا کے گھر ایسا نہیں کرتی تھی۔ تو لڑائیاں ہوں گی، اس لیے ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں، جب آپ کی ارننگ ہوگی، پیسے آئیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے بھائی ماشاءاللہ کھاتا پیتا آدمی ہے یا گزارے لائق ہے، تو پھر اس حساب سے آپ کے لیے رشتے کا حصول آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ بغیر یعنی پیسوں کے شادی سے اللہ نے منع کیا، ایسا نہیں ہے، شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی نہیں۔ بہت سی چیزوں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں، کیونکہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے دے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، امام حنیفہ کی جو وصیت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو،
کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا، ڈھنگ کا رشتہ ملے گا، اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چخ نہیں ہوگی گھر میں، پخ نہیں ہوگی، اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے. ورنہ تم بھی توکل، وہ بھی توکل، اور وہ پتہ نہیں توکل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توکل کیا، نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ 40 دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھیں، تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو مارکیٹ میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، چلو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، شام کو اللہ نے چاہا تو کچھ انتظام ہو جائے گا، ورنہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو ایسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہیں آج کل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے، بتاتی نہیں ہیں تو آپ فرماتے چلو میں نے روزے کی نیت کر لی. تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جب صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے، وہ جواب میں کہے کہ نہیں ہے، آپ کہیں چلو ہم دونوں روزہ رکھتے ہیں، بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے، آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلیں میرا بھی روزہ ہے. اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے. لیکن ہوگا کیا، آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے، تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پہ بولے گی کچھ راشن لا کے دیا ہے تو جو پوچھ رہے ہو جو کھانے کو ہے. تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لیے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے کچھ کما لو، کچھ اسٹیبل ہو جاؤ، تاکہ یہ لڑائیاں بیلن ویلن گھر میں نہ چلیں. ٹھیک ہے نا، تمیز سے زندگی گزر جائے. لیکن اس میں غلو کرنا جائز نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی ہے، کچھ اللہ پہ توکل کریں، کچھ جیب میں پیسے ہوں، مل جل کے پھر گزارا کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نکاح کے بعد غنا دے گا. اس میں جو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے ہیں اتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا، تو وہ بیچارے ساری زندگی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسوں میں برکت ہوتی نہیں ہے. تھوڑے بہت بھی آ گئے، گزارے لائق ہو گیا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ برکت دوں گا. پھر بھی برکت نہیں ہو رہی تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ. اور یقین کر لیں اگر نکاح نہ ہوتا تو اس سے بھی جاتے. ٹوپی پہننے کا شرعی حکم. شاہد حیدر صاحب، کیا ٹوپی نہ پہننا گناہ ہے؟ بھائی ٹوپی کرانا گناہ ہے، ٹوپی نہ پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے. مسلمان معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور صدیوں سے علماء صلحاء سب سر کو ڈھانپتے ہی آئے ہیں. اس لیے مسلمان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سر کو ڈھانپا کرے، لیکن فرض واجب نہیں ہے. کیا بیٹی یا بہن کی کمائی میں والد اور بھائی کا حق ہوگا؟ صلہ خان، اگر گھر میں بیٹی یا بہن کماتی ہو تو اس کی کمائی پر والد یا بھائی کا کوئی حق ہے، جبکہ بھائی خود بھی جوان ہو اور کماتا ہو. نیز کیا اس پر گھر میں خرچ دینا لازم ہے؟ دیکھیں اگر والدین بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے، تو پھر بیٹی اگر کما رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے. جیسے بیٹے پر لازم ہے پھر بیٹی پر بھی لازم ہے. اسی طرح کوئی خاتون اگر کما رہی ہے، اس کے سگے بھائیوں میں کوئی محتاج ہے، محتاج کا مطلب معذور ہے، کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، قابل ہی نہیں ہے، تو پھر جہاں دوسرے رشتہ داروں پر خرچ کرنا لازم ہے تو بہن پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی پر خرچ کرے. اس کے علاوہ عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے. بھائی اگر جوان ہے اور کماتا بھی ہو تو پھر بہن پر لازم نہیں ہے خرچ کرے. لیکن یاد رکھیں اگر خرچ کریں گی تو بہت ثواب ملے گا، کیونکہ رشتہ داری جوڑنا اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اس سے تو بڑی برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے. تو خرچ کرنے سے بہتر تو کوئی جوڑ کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. نماز میں کمر سے شرٹ اٹھ جائے تو کیا حکم ہے؟ حبیب اللہ خان بحرین سے پوچھتے ہیں، بعض لوگوں کی نماز میں پیچھے سے شرٹ اوپر اڑ جاتی ہے جس سے بسا اوقات صدر کھل جاتا ہے، اس سے نماز پڑھنے والے اور جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بڑی بدعت ہے. آج کل پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور شرٹیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں ناف سے نیچے کا جو گھٹنے تک کا علاقہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، تو کمر بھی اسی میں ہے. نیچے کمر کا جو نچلا حصہ ہے، شرٹ جب اوپر اٹھتی ہے تو کمر بھی بسا اوقات کھل جاتی ہے. تو کمر کا اگر اتنا حصہ کھل گیا اور 3 دفعہ 3 تسبیح کے بقدر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر کھل گیا تو نماز واجب الادا ہو جاتی ہے. اس نماز کو لوٹانا لازم ہے. ہاں جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز صحیح ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگی. جو خود پڑھ رہا ہے اس کو نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگا. کیا بیٹی کو حفظ کرا سکتے ہیں؟ لقمان قاسی کوئٹہ سے، اپنی بیٹی کو حفظ کرانا کیسا ہے؟ کیا میں بیٹی کو حفظ کرا سکتا ہوں؟ بالکل بھائی، بہت ثواب کی بات ہے. جیسے لڑکے کو حفظ کرانا فضیلت ہے، بیٹی کو بھی حفظ کرانا فضیلت ہے. لیکن اس میں اتنا ضرور دیکھیں کہ بچی کا ذہن تیز ہو. بعض دفعہ بچیاں بہت کمزور ہوتی ہیں دماغ کی، وہ پھر بہت ان پہ بوجھ آ جاتا ہے. اور ایک بات کا خوب خیال کریں، جو بھی اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروا رہے ہیں دیکھا کریں کہ بچے کی آواز تو نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ بعض قاری بچہ یا بچی کو اتنا چخواتے ہیں کہ ان کے گلا بیٹھ جاتا ہے اور وہ روزانہ چخوا کے ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، موٹے موٹے چشمے لگ جاتے ہیں
اور میں نے تو بعض بچوں کو دیکھا ہمیشہ کے لیے گلا خراب ہو گیا, وہ بڑے بھی ہو گئے تو ان کا آواز ختم ہو گئی. تو یہ قاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو اتنا زور سے نہ چکھوایا کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں بچے ورنہ پڑھتے نہیں ہیں, توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے. تو بھائی اتنا اس کو یہ کرنا کہ اس بیچارے کی آواز لنگس ہی خراب ہو جائیں اس کے, یہ تو جائز نہیں ہے, تو حرام ہے. تو میں نے دیکھا ایک بچے کا گلا بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا آپ نے اس کا علاج کروایا؟ انہوں نے کہا یار علاج کراتے ہیں پھر بیٹھ جاتا ہے. تو میں نے کہا جا کے اس کے قاری صاحب سے پوچھیں, اور بلکہ بچے سے پوچھیں. میں نے بچے کو بلا کے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ لوگ بہت زور سے تو نہیں قرآن پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں قاری صاحب ہمیں کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھو. تو میں نے ان کے والد کو کہا کہ یہ اسی کا اثر ہے, اور اس پہ اگر ابھی کنٹرول نہیں کیا تو اس کی گلا ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے قاری صاحب کو سمجھایا, اور بچے سے بھی کہا کہ بھائی, قاری صاحب کو بھی کہا اور بچے سے بھی کہا کہ اگر دوبارہ قاری صاحب چکھوائیں تو پھر بچہ والدین کو بتائے. 2-3 دفعہ قاری صاحب کو تنبیہ کی جائے, پھر بھی نہیں باز آتے تو بچے کو نکال لیں آپ. بچے کا حفظ کرانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے گلے کا خیال کرنا ضروری ہے. حفظ کرانا سنت عمل ہے, لیکن جو گلا ہے اس کو بچانا فرض ہے. انسان کی جو اللہ نے اس کو جو اعضاء دیے ہیں یہ تو بڑی نعمت ہیں, تو اس لیے اس کا خوب خیال کریں. بچی کا بھی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پہ زور ڈالا جا رہا ہے پھر ٹھیک نہیں ہے. اگر بچی ذہین ہے, حافظہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس کو حفظ کروائیں. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, ساری زندگی بچوں کی قرآن سے مناسبت ہو جاتی ہے, وہ پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ. حافظ لوگ کہیں نہ کہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہی ہیں, تو ان کا قرآن سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. اسکول میں ڈرائنگ کا پیریڈ لینا کیسا ہے؟ عبدالواحد علی گڑھ سے. اسکول میں ایک پیریڈ ڈرائنگ کا ہوتا ہے جس میں جاندار کی تصاویر بھی بنانا ہوتی ہیں. اگر اس کا پیریڈ نہ لیں تو اسکول انتظامیہ فیل کر دے گی. ایسی صورت میں جاندار کی ڈرائنگ سیکھنا کیسا ہے؟ چہرے کی تصویر ہاتھ سے بنانا بالکل حرام ہے. یہ تو وہ تصویر ہے جو منسوس ہے, اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی, الا یہ کہ شدید ترین ضرورت ہو کوئی. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس عمل سے بچائیں. اپنے ٹیچر سے بات کریں, پھر بھی وہ باز نہیں آتے تو میں اس بارے میں خاموشی اختیار کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ناجائز کام کرے اور میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے. آپ کس قدر مجبور ہیں وہ آپ جانیں, آپ کے ٹیچر جانیں. میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. چہرے کی تصویر نہ بنائیں. ہاں چہرے کے الگ الگ پارٹس کی بنائیں, جیسے صرف آنکھ کی بنانی وہ بنا سکتے ہیں, صرف ناک کی الگ سے بنانی وہ بنا سکتے ہیں.